فتح مکہ کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں کہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام کرتوتوں اور ان کی تمام جو لغزشیں ہوئی ان سے انہیں معاف فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی طرف اپنا سفر کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 10 یا 12 ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مکۃ المکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر بہت بڑا خالی میدان تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی لشکر کا پڑاؤ وہاں ڈالا اور ہر انسان سے کہا، ہر مجاہد سے کہا کہ جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کہیں نہ کہیں بندوبست کر کے لکڑی لاؤ اور لکڑی سے آگ جلاؤ۔ 10,000 افراد تھے یا 12,000 کا لشکر تھا، سب نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے چھوٹی چھوٹی آگ جلائی جو ایک دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب اس کا دھواں کافروں کے گھروں تک پہنچا، مکۃ المکرمہ کی حدود میں داخل ہوا، تو یہ بھی حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کی جاسوسی کرنے کے لیے جو شخص حضرت ابو سفیان، جو کہ اسی واقعے کے اختتام تک یعنی فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام لے آئے، اور بدیل بن ورقہ یہ کافروں کی جانب سے مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ جب انہوں نے اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ کو دیکھا تو بدیل کہنے لگا ابو سفیان سے کہ اے ابو سفیان، یہ آگ کیسی ہے؟ کہیں جنگل میں آگ تو نہیں لگ گئی؟ یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ چکا ہے؟ گرچہ کافروں کو اس بات کا علم تو ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں، مگر اسے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مکے کی دیوار کے ساتھ ہی بڑا میدان ہے، وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جب انہوں نے اتنی بڑی آگ دیکھی تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو ہو سکتا ہے بنو خزاعہ کا لشکر ہو، مگر پھر ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بنو خزاعہ کے پاس اتنے لوگ تھوڑی ہیں، اتنے افراد ہیں نہیں، تو اتنی آگ جلائی کیسے ہے؟ لہذا ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہماری طرف کون لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا ہیں، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، چونکہ وہ بھی مکۃ المکرمہ کے سردار رہ چکے ہیں، اور ایک سردار دوسرے سردار کی طبیعت کو پہچانتا ہے، اس کے معاملات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی چیز ہے اور کون سی چیز اسے اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے ملاقات کی تو ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ تم میرے خچر پر سوار ہو جاؤ، میرے سواری پر سوار ہو جاؤ، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر تمہیں مسلمانوں نے دیکھ لیا تو آنن فانن تمہاری جان لے لیں گے، کیونکہ تم نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو سن کر حضرت ابو سفیان نے اپنی جان کی امان چاہی کہ ابھی موقع ہے کہ فوراً حضور کے دربار میں پہنچ کر معافی مانگ لو، اسلام قبول کر لو تو جان بچ سکتی ہے، ورنہ کسی بھی مجاہد نے دیکھ لیا اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، موقع بھی ہے، تو کہیں کوئی مجھے مار نہ ڈالے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو اپنی سواری پر بٹھا کر حضور کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خیمے کی حدود میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان آ رہا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً حضرت عمر پہنچ گئے اپنی سواری کے ساتھ کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان آ رہے ہیں، کیا فیصلہ کرنا ہے؟
حکم دیجئے اس کی گردن اتار دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں بہت کی ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں کو لے کر رسول اللہ کے دربار میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ انہیں کچھ مت کہیے گا، کیونکہ میں آپ کے اس لشکر کا سپاہی ہوں، اور آپ کا بنایا ہوا اصول ہے کہ اگر کسی لشکر کے سپاہی نے کسی نان مسلم کسی کافر کو امان دے دی ہے، امانت عطا کر دی ہے، وہ کہہ دیا ہے کہ تم امان میں ہو، سیف ہو، سیفٹی ہو، تمہیں سلامتی ہے، تو پھر کوئی بھی مسلمان کا لشکر اس کی طرف بڑھتا نہیں، کوئی تلوار اس کی طرف اٹھاتا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے انہیں جان کی بخشش کی سفارشی عطا کر دی ہے، آپ حکم دے دیجئے حضرت عمر کو کہ وہ اپنی تلوار ان کی طرف نہ بڑھائیں۔ حضرت ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے حضور کے خیمے میں تو سلام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں پر اسلام لاتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ 3 روایتیں ملتی ہیں اس موقع پر۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جیسے ہی حضرت ابو سفیان پہنچے اسلام لے آئے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ ابھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ مسلمانوں کے آداب طریقوں کو دیکھنا چاہتے تھے، حالانکہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے کہ ابھی فتح مکہ سے پہلے ہی جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو آپ کی اپنی بیٹی نے آپ کو گھر میں جگہ نہ دی تھی اور رسول اللہ کا بستر کھینچ لیا تھا، اور بھی دیگر معاملات دیکھ لیے تھے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا دل کتنا نرم ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام دعا کرتے ہیں اور پھر کچھ وقت مانگتے ہیں۔ مجھے بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا ہے، دین اسلام کے اندر سختی بہت ہے۔ اب مجھے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 13 سال کا عرصہ مکۃ المکرمہ کا اور 8 سال یہ 21-22 سال کا عرصہ گزرا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ اس 21-22 سال کے عرصے کے اندر مسلمانوں کی، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر کتنی ایذائیں، کتنی تکلیفیں، اور پھر سردار مکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر 6 مہینے کے بعد لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، مسلمانوں کے امیر یعنی میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک کو رنجیدہ کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ اب تو موقع تھا کہ حضور اشارہ کرتے اور کہہ دیتے کہ اس کی گردن اتار دو، تو ہر مجاہد اپنے لیے اعزاز سمجھتا، اور سب سے بڑھ کر حضرت عمر تو یہ کہہ بھی چکے تھے کہ آپ اشارہ دیجئے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں، مگر حضور کو قرآن نے یہ لقب دے کر فرما دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں، لوگوں پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ کیسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مہربانیاں ہیں امت پر کہ اتنا بڑا مجرم سامنے کھڑا ہے لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور زرقانی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب ابو سفیان داخل ہوئے تو انہوں نے ایک قول کے مطابق راتوں رات اسلام قبول کر لیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان اور حضور کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، ڈسکس، کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سلام کر لیا، سلام کلام ہو گیا، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو سفیان اب بتاؤ کیا تمہیں یقین آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر خدا کے سوا کوئی اور الہ ہوتا دنیا میں تو آج وہ ہماری مدد ضرور کرتا، مدد آپ کی طرف ہے تو یقیناً وہ ایک خدا ہی آپ کی مدد کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ اے ابو سفیان، کیا تجھے ابھی بھی اس بات میں شک ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان چونکہ سردار تھے اور دربار بھی رسول اللہ کا تھا، سچ کہہ دیا، کہنے لگے کہ ہاں مجھے ابھی تو اس بات میں شبہ موجود ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، مگر میں اسلام لے آیا ہوں، مگر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے صدقے سے میرے دل کو اسلام کے لیے اور کھول دے اور پھر میرا دل اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے
ہمیشہ کھلتا ہی چلا جائے، میں اس طرح کی دعا کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے زور زبر نہ کیا، انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام اپنی شان، اپنے غلاموں کی شان اس ابو سفیان اور دیگر ان کے ساتھیوں اور مشرکین مکہ کو دکھانے کے لیے باری باری یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اب سب اپنے لشکر کی تیاری کر لیں اور اب ہم نے مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا ہے۔ یہ خبر مکۃ المکرمہ میں موجود مشرکین کو پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ بس چند ہی منٹوں کے بعد، یہ چند ہی گھنٹوں کے بعد مکۃ المکرمہ میں خوبصورت انداز میں اور فاتح ہونے کے انداز میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ مجاہدین اسلام کو لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا اور مکۃ المکرمہ کی طرف بڑھنے کا حکم ملا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان کو ایسی جگہ کھڑا کر دیں کہ پھر جب سارے لشکر وہاں سے گزرے نا تو مسلمانوں کا، مجاہدین کا لشکر کافروں پر اور ابو سفیان کے دل پر روب داخل کر دے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند آیا۔ حضرت عباس کے کہنے پر ایک اونچی چٹان پر حضرت ابو سفیان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو کھڑا کر دیا۔ ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، ایک کے بعد ایک لشکر آتا جاتا اور آگے بڑھتا جاتا۔ قبائل عرب کی فوجیں آنے لگی اور پھر مدینہ منورہ کے اطراف کے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی بھی فوجیں آنے لگیں۔ ہر چھتے کو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے قبیلے والوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ ایک بلند جگہ پر جب حضرت ابو سفیان کو کھڑا کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر کا سمندر وہ موجیں مارتا ہوا بڑھنے لگا۔ تو پھر ابو سفیان ہر لشکر کے ابتدا میں آدمی کو دیکھتا، ان کے لیڈر کو دیکھتا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، علم تھا، وہ اسے دیکھتا اور پوچھتا کہ یہ کون سا لشکر ہے، یہ کون سا لشکر ہے، یہ کون سا لشکر ہے۔ حضرت عباس اس کے برابر میں کھڑے ہو کر سارے لشکر کے نام لیتے رہے۔ جب سارے مجاہدین کے لشکر گزرنے لگے، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کے اطراف کی آبادیاں جو مسلمان ہوئی تھیں وہ حضور کے قدموں میں جا پہنچی تھی، ان کے لشکر ختم ہو گئے۔ تو اب مدینہ منورہ کے اطراف کی بستیوں کے لشکر شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ جتنے لشکر گزرتے جا رہے تھے ابو سفیان کا دل اور بیٹھتا جا رہا تھا کہ اب وہ دل میں یہی خیال کر رہا تھا کہ اب مکے والوں کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ حضور محمد الرسول اللہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اب تو مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ اس طرح کے خیالات اس کے سینے میں چل رہے تھے۔ بالآخر انصار یعنی جو مدینہ منورہ میں موجود صحابہ تھے ان کے لشکر گزرنے لگے، تو ان میں سے ایک لشکر کے لیڈر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر جب گزر رہے تھے تو ابو سفیان کی طرف دیکھ کر اشارے سے کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بڑا ہی عجیب دن ہے، ٹائٹ جنگ ہونے والی ہے، آج تو ہم چن چن کر بدلہ لیں گے۔ الیوم تستحل الکعبہ، اور آج تو کعبہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، ہم اس خانہ کعبہ کے اطراف میں کافروں کی خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ جب یہ سننا تھا تو ابو سفیان چونک گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کانپنے لگا۔ جو دل میں خیال تھا وہی صحابی کے زبان پر تھا، وہ جیسے ہی وہ قافلہ گزرا اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل دہل رہا تھا کہ آج کافروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں حضرت عباس سے ابو سفیان پوچھنے لگے کہ اے عباس، ارے یہ تو بتاؤ، یہ تو سارا لشکر گزر گیا مگر محمد الرسول اللہ کا لشکر نظر نہیں آیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ سامنے سے حضور کا لشکر جو ہے وہ نبوت والے جھنڈے کو اونچا کرتا ہوا حضور اپنی نظریں جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی گریہ ازاری کرتے ہوئے، اتنی بڑی فتح اللہ نے اس سے پہلے نہ کسی نبی کو دی ہے اور نہ ہی کسی انسان کو ملی ہے۔ وہ فتح اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، مگر نظریں زمین کی طرف تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، رب کا شکریہ ادا ہو رہا تھا، دل ہی دل میں رب کو یاد کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی قریب سے گزرے تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہنا ہے، کہو۔ ابو سفیان نے کہا کیا آپ نے سنا کہ ابھی جانے والے نے کیا کہا؟
تو رسول اللہ علیہ السلام کو تو اللہ نے غیب کا علم دیا تھا، پہچان چکے تھے کہ کس نے کیا کہا، کون کیا کہہ کر گزرا ہے، کون کس کس انداز میں گزرا ہے۔ وہ تو میرے محبوب ایسے پیارے اللہ کے محبوب ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں مصلی میں کھڑا ہوتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں اپنے غلاموں کو پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ نے میرے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی ابو سفیان کا دل بڑا کرنے کے لیے پوچھنے لگے کہ بتاؤ ابو سفیان کس نے تمہیں کیا کہہ دیا ہے؟ کہا کہ ابھی سعد بن عبادہ یہاں سے گزرے تھے اور کہنے لگے تھے کہ آج تو بڑی گھمسان کی جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے، کعبہ مسلمانوں کے لیے حلال ہو جائے گا، ہم وہاں پر خون کی ندیاں بہائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے یہ بات تو بڑی غلط کہی ہے، آج کعبے کے حلال ہونے کا دن نہیں، آج گھمسان کی جو ہے وہ جنگ کا دن نہیں، بلکہ آج تو معافی کا دن ہے، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا اور اس میں کعبے کے اصل وارث آ کر طواف کریں گے، آج تو اتنا پیارا دن ہے۔ لہذا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات انہوں نے غلط کہی ہے، لہذا ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا گیا اور ان کے ہی بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ بخاری شریف اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 کے اندر اس روایت کو اس الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا کہ حضرت ابو سفیان بارگاہ رسالت میں یہ شکایت لے کر پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، بہت خطرناک معرکہ ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خفی کا اظہار کیا، یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ سعد نے غلط کہا ہے، بلکہ آج دن ہے اے ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو شفقت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام اپنے لشکر اور دیگر مجاہدین کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر کس طرح مسلمانوں نے فتح مکہ کے موقع پر کافروں کو جان بخشی ہے، کس طرح کے اعلانات ہوئے، کس طرح لوگ حضور کے دامن میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ان واقعات کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم سب کو رسول اللہ کی سیرت سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، الحمدللہ آپ کی اسی مسجد میں روزانہ عشاء کی نماز کے فوراً